وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے جن و انس کے لیے بلکہ دیگر تمام جانداروں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے لیے زحمت بن جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ پیارے وطن، پیارے پاکستان، ملک پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، جو پانی اور جو بارش اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونا چاہیے تھا، وہ بارش، وہ پانی، وہ اللہ کی رحمت کی بجائے وہ اللہ کا عذاب بن چکا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا، اور تمام انسان جو ان خطوں کے اندر رہنے والے، جہاں پر سیلاب نے اور بارشوں نے اپنی تباہ کاریاں کیں، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک دنیا کے اندر بھی اور اللہ آخرت کے اندر بھی اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو اس کے رحمان ہونے کا اور اس کے رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار نہ ہمیں دنیا میں ہلاک کرے، نہ ہمارا پروردگار ہمیں قبر میں اور آخرت میں ہلاکت سے دوچار کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں عافیہ اور عافیت عطا فرما دے۔ جب بھی قومیں اور لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک لوگوں کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو چھوڑ کر بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت اور مغفرت کی طرف پلٹ آئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سب سے پہلی قوم اور سب سے پہلی امت جسے اللہ وحدہ لا شریک نے غرق کیا وہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی امت تھی۔ سب سے پہلی قوم اور سب سے پہلی امت جسے اللہ پروردگار نے ہلاک کر دیا وہ حضرت جناب نوح علیہ السلام کی امت تھی کہ جسے اللہ نے پانی اور سیلاب کے ساتھ غرق کر دیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا، اور ان کا اللہ نے نام و نشان بھی باقی نہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو 950 سال دعوت دین اور دعوت توحید پیش کی، مگر وہ ایسی پوچھیں ثابت ہوئیں کہ 950 سال بعد بھی انہوں نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اس سے انکار ہی کرتے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم پر اور اپنی امت پر بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو غرق کر دے، ان کی آل و اولاد سمیت، اور فرمایا کہ ان لوگوں کو ایسا ملیا میٹ کر کے ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النوح میں اور اسی طرح سورۃ ہود کے اندر پارہ نمبر 12 سورۃ ہود میں اور دیگر مقامات پر اللہ نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا ذکر فرمایا اور دیگر جگہوں کے اندر۔ لیکن یہ قوم جس نے حضرت جناب نوح علیہ السلام کی دعوت پر 950 سال بھی کان نہ دھرے اور دعوت کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے اس قوم کو پانی اور سیلاب کے ساتھ، بارش اور سیلاب کے ساتھ غرق کر دیا۔ آج بھی ملک پاکستان ہمارے وطن میں سیلاب نے تباہیاں اور بربادیاں پھیر کر کے رکھ دیں۔ کوئی دانشور کہتا ہے کہ یہ سیلاب اور یہ عذاب یہ ہماری مس مینجمنٹ کا جو ہے وہ رد عمل ہے، یہ ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ اتنی تباہی سیلاب نے اور بارش نے پھیلا دی۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ واٹر وار ہے، بے وقوف۔ کوئی کیا کہتا ہے کہ یہ واٹر وار ہے، انڈیا نے ہمارے اوپر پانی چھوڑ دیا۔ بندہ پوچھے انڈیا ہمارا بہنوئی لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرے گا؟ جی انڈیا ہمارا دشمن ہی ہے، تو کوئی اسے نام دے رہا ہے کہ جناب یہ مس مینجمنٹ ہے۔ اگر ہم نے ڈیم تیار کیے ہوتے تو پھر یہ سیلاب اور یہ بارش اتنی تباہی نہ کرتا۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ واٹر وار ہے، دشمن نے پانی کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ وہ کسی سیانے بندے نے کہا ہے کہ ناچنے کا ڈھنگ نہ آئے اور کہے کہ آنگن ٹیڑھا، یعنی نچن دی ڈان آوے تے بہانہ اے کہ ویڑا ڈنگا ہے۔ یہ حال ہے اس امت کا اور اس قوم کا۔ میرے بھائیوں، نہ یہ مس مینجمنٹ کا پورا قصور ہے، ہاں جی، نہ یہ واٹر وار اس پر پوری طرح ذمہ دار ہے، نہ یہ کہ اگر ہم نے ڈیم بنائے ہوتے تو سیلاب اتنی تباہی نہ کرتا۔ سچی اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے پانی اور سیلاب کے ساتھ
جس امت کو اور جس قوم کو غرق کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے بے شمار قوموں کو غرق کر دیا۔ یاد رکھیے کہ کسی کو غرق کرنے اور تباہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس کوئی ایک ہتھیار، کوئی ایک مخلوق نہیں ہے، پروردگار کے بے شمار لشکر ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر، اللہ آپ ہی ان کی گنتی جانتا ہے، وہ اللہ ہی اس کی خبر رکھتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کبھی اللہ زمین میں بھونچال پیدا کر دیتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، اور اللہ علاقوں کے علاقے تباہ کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ بارشوں اور سیلاب اور پانی کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے تیز آندھی کا طوفان چلا دیتا ہے۔ اصحاب الایکہ، اس قوم کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا کہ کئی دن قحط سالی رہی اور خشک سالی ہوئی، جانور اور انسان پانی سے مر رہے ہیں، یعنی پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، دیکھیے کیسی مماثلت ہے کہ ان بارشوں اور سیلاب سے پہلے تھر کے علاقے وہ پیاس اور پانی کی شدت سے دوچار ہوئے، انسان مر رہے تھے، اور یہاں تک کہ جانور پیاس اور پانی سے مر رہے تھے۔ شاید اسی خشک سالی کا یہ نتیجہ نکلا کہ گایوں میں، جانوروں میں بیماری پھیلی اور بیسیوں سینکڑوں کی تعداد کے اندر یہ جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ اور اس سے پہلے کرونا کی بیماری، ہاں جی، کہ جس نے سینکڑوں لوگوں کو موت نے اپنے منہ میں لیا اور پوری دنیا کا نظام اللہ نے جو ہے وہ درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ پھر خشک سالی ہو گئی، انسان اور جاندار پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اصحاب الایکہ، اللہ نے ان پر کئی ہفتے قحط مسلط کیا، بارشیں اللہ نے بند کر دیں۔ جب کئی ہفتوں کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کا بہت بڑا ٹکڑا ہے، وہ فوراً اس بادل کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور سمجھا کہ ابھی بارش برسے گی اور پیاس کی شدت اور دھوپ کی گرمی ختم ہو جائے گی، دھوپ کی تپش ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ بادل پانیوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، اس بادل پر اللہ نے ان کے اوپر آگ کا عذاب نازل کر دیا۔ بجائے اس کے کہ بارش سے، بادلوں سے بارش برستی، اللہ نے ان بادلوں میں سے، اس بادل میں سے آگ برسائی اور اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کر دیا کہ پانی اور سیلاب کے ذریعے، کرونا نے اور گایوں کی بیماری نے اتنا انسانوں اور جانوروں کو ہلاکت سے دوچار نہیں کیا جتنا اس سیلاب اور بارش نے سینکڑوں ہزاروں کو ہلاک بھی کر دیا، اور گھروں کو اور آبادیوں کو اور بستیوں کو اللہ کے اس لشکر، اس سیلاب اور اس پانی نے تباہی سے دوچار کر دیا۔ اور پھر اس کے باوجود انسان تو انسان، مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی دانشور کہتا ہے کہ ڈیم ہونے چاہیے تھے، کوئی دانشور کہتا ہے کہ ہماری مس مینجمنٹ ہے، کوئی دانشور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ واٹر وار ہے۔ بندہ پوچھے، جب امریکہ جیسے ملک کے اندر سمندروں میں اور دریاؤں میں طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا امریکہ میں بھی مس مینجمنٹ ہے؟ کیا امریکہ پر بھی انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے؟ کیا امریکہ کے اندر بھی ڈیموں کی کمی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب ہے، اور یہ اللہ کا عذاب کوئی پہلی مرتبہ کا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ،
انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یعملون۔ اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ بے شک شان یہ ہے ہرگز نہیں ایمان لائے گا تیری قوم میں سے سوائے اس شخص کے جو تحقیق ایمان لا چکا ہے، چنانچہ آپ نے غم نہیں کرنا بوجہ اس کے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ چند لوگ مسلمان ہوئے، چند تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، اور نوح علیہ السلام نے دعوت کتنی دی؟ 950 سال دعوت دی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، پانچوں وقت مسجد میں سے اذان کی آواز اٹھتی ہے، زندگیاں بیت جاتی ہیں، عمریں ڈھل جاتی ہیں، مجال کے آدمی نمازی بن جائے۔ ہاں جی، تو نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے غم اور افسوس نہیں کرنا ہے، ہاں جی، کیونکہ اللہ اب اس قوم کو ہلاک کرنے لگا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور تو بنا ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور مت گفتگو کرنا مجھ سے ان لوگوں کی بابت جنہوں نے ظلم کفر کیا، بلا شبہ وہ غرق کیے جائیں گے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کر دیا کہ آپ ایک بہت بڑی کشتی بنائیے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو کھڑا کرنا، کشتی بنانا شروع کیا، تو جو کافر اور بے ایمان لوگ تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ٹھٹھا اور مذاق کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کشتی بنانے کا کیا تک بنتا ہے، یہاں کشتی کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام دھڑا دھڑ کشتی بنانے میں مصروف ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کو پہلے ہی کہہ دیا کہ جو ظالم ہوگا، کافر اور مشرک ہوگا، اس نے ہلاک ہونا ہے۔ آپ نے کسی ظالم کافر کے متعلق مجھ سے بات نہیں کرنی کہ آپ کسی ظالم اور کافر کی سفارش کرنے کھڑے ہو جائیں، ایسی کوئی بات مجھ سے نہیں کرنی۔ اور جب کشتی تعمیر ہو گئی، لوگ بڑے حیران ہیں کہ نہ پانی ہے، نہ سیلاب ہے، نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، یہاں ہوا تو ہوا کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تعمیر کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ڈیرے والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ڈیرے کو بھی اسی طرح غرق کر دے گا۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ پروئے کی بستیوں کی بستیاں ہتھالا اللہ پوری طرح نیست و نابود کرے گا، ملیا میٹ کرے گا۔ دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آیا تھا۔ ہم نے اپنی 43 سالہ زندگی کے اندر اپنے علاقے میں کبھی اتنی بڑی تباہی کو نہ دیکھا، نہ بزرگوں سے نہ بڑوں سے سنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کسی ایک طرف سے سیلاب آ جائے، کچھ بستیاں حالات تباہ ہو جائیں، ایسا کسی کے دماغ میں تصور نہیں رہا۔ شاید کہ ڈی آئی خان کی تاریخ کے اندر یہ بات بمشکل ملے کہ یوں ڈی آئی خان سیلاب اور بارش سے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو چھوڑ کر باقی سارا تباہی سے دوچار ہو چکا ہو۔ اور آج بھی کئی دن گزرنے کے بعد راستے بند ہیں، روڈ اور سڑکوں کے اوپر سے پانی گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی بڑی حیران اور ششدر ہے کہ پیغمبر یہ جناب نوح کو ہوا کیا ہے، یہ خواہ میں کشتی بنانے بیٹھ گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ آسمان سے بارشیں شروع ہو گئیں اور زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، اور جناب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کشتی کے اندر آپ سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ بے شک فرمایا کہ میرا رب بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کشتی کے اندر آپ جوڑا جوڑا سوار کر لیجئے، انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے، اور جنہوں نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو کر ہی رہیں گے، الا یہ کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ الا قلیل، ایمان لانے والے تھے بڑے تھوڑے، چند لوگ تھے جو 950 سال کی دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے، ورنہ پورے کا پورا علاقہ بے ایمان تھا۔ اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو اور لوگوں آ جاؤ اس کشتی کے اندر، لیکن لوگ جناب حضرت نوح کی بات نہیں مان رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی حضرت نوح کی بات نہیں مانتا۔ اور جناب نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من اللہ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا کہ میں اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، میں اتنے بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی کے عذاب سے بچا لے گا۔ یعصمنی من الماء، یہ عذاب، یہ اللہ کا عذاب، مجھے یہ پہاڑ اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن کوئی بچتا تو اللہ بچاتا، کافروں کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بجا کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ خود ہی بچا لے۔ اب ادھر ایک طرف حضرت نوح اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو اور کشتی میں آ جاؤ، اور پیغمبر کا بیٹا جواب دے رہا ہے میں پہاڑ پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو سیلاب سے بچا لوں گا۔ یہ گفتگو جاری ہے۔ وحال بینہم الموج وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ سیلاب کی ایک بہت بڑی لہر اٹھی، وہ لہر اتنی بڑی تھی کہ اس پہاڑ سے بھی بڑی تھی، اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں یہ لہر حائل ہو گئی۔ جب یہ لہر دور ہوئی ہٹی تو پہاڑ پر سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غائب ہو چکا تھا، یعنی وہ پانی کی لہر، وہ سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر کے جا چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، نہ اس وجہ سے کہ ان سے مس مینجمنٹ ہوئی، نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ڈیم نہیں بنائے تھے، نہ اس وجہ سے کہ کسی دشمن نے ان پر واٹر وار کیا تھا، کیوں کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا۔ سچی اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بارشیں، یہ سیلاب، ہمارا پروردگار ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا پروردگار ہمارے اوپر ناراض ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کر لیں، لیکن حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہے کہ جو لوگ ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان مجبور اور پھنسے ہوئے اور لاچار اور اس عذاب میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سامان لے کر جا رہے ہیں، سیلاب والے اتنے عجیب لوگ ہیں کہ یہ ان قافلوں کو بھی اور امدادی ٹیموں کو بھی اور امداد کے لیے آئے ہوئے ٹرکوں پر بھی لوٹ مار جاری ہے۔ یعنی اب بھی ہم سدھرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے،
جو یہاں سے لاکھوں کا راشن جمع کر کے گیا، اس کے باوجود کہ یہ راشن انہی کے لیے ہے، ایک آدمی جس کو ایک خیمہ چاہیے وہ 10 خیموں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ایک آدمی جسے گھر کا، ایک آدمی کا ایک گٹو راشن چاہیے، وہ 20 گٹوؤں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اور ادھر سے لوٹ مار کرنے والے وہ ان سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کو بھی لوٹ مار کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ کیا ہے کہ اتنے بڑے عذاب کے بعد بھی ہم سدھرنے اور سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔